کردار نامکمل نظر آئے، خبردار فاطمہ مجھ سے جڑا نہیں ہے، فاطمہ کو مجھ سے ملاؤ گے تو تمہیں کردار مصطفیٰ نظر آئے گا، کیونکہ فاطمہ نے رسالت کی گود میں پروان پائی ہے۔ فاطمہ کو رسول اللہ نے تربیت دی، صلوات پڑھے محمد لہذا فاطمہ یہ ہے جز رسالت۔ اور اس معنی کو مزید واضح کرنے کے لیے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے زمانے کے امام توقیع میں فرماتے ہیں لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دنیا والو، اے غیبت امام میں زندگی گزارنے والو، سنو کہ زمانے کے امام اپنی جدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دنیا والے، تم اپنے لیے جس کو بھی پیشوا بناؤ، تم اپنے لیے جس کی پیروی میں بھی نجات سمجھو، اگر میں زمانے کا امام اپنی فلاح اور نجات سمجھتا ہوں تو بیٹے محمد فاطمہ زہرا کی پیروی میں سمجھتا ہوں۔ لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے اسوہ حسنہ ہے فاطمہ زہرا۔ جب ہمارے زمانے کے امام کے لیے بی بی اسوہ حسنہ ٹھہرے، پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ زہرا مرضیہ کی سیرت کو چھوڑ دیں؟ پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ فاطمہ زہرا کی تعلیمات کو چھوڑ دیں؟ کون فاطمہ زہرا؟ روایت کو نقل کیا ہے علماء اہل سنت نے، روایت نقل کرتے ہیں زوج رسول حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا من احب، حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من احب الیک من النساء، یا رسول اللہ عورتوں میں سے آپ کو زیادہ کون محبوب ہے؟ تو ذات لسان وحی سے کلام کرنے والا نبی فرماتا ہے احب الی فاطمہ بضعۃ منی۔ اے دنیا والوں، مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں اگر کائنات میں کوئی محبوب ہستی ہے تو فاطمہ زہرا ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اب دیکھیے فاطمہ جس کی نگاہ میں محبوب، مصطفیٰ کی نگاہ میں، اور رسول اللہ جس کی نگاہ میں محبوب، اللہ کی نگاہ میں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کی نگاہ میں کیا چیز محبوب ہے۔ بھئی اگر فاطمہ زہرا کی محبوب چیز ہمیں مل جائے تو گویا ہمیں مصطفیٰ کی محبوب چیز بھی مل گئی، ہمیں رب کی محبوب چیز بھی مل گئی، کیونکہ فاطمہ محبوب ہے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ محبوب ہے اللہ کو، گویا فاطمہ محبوب ہے اللہ کو۔ توجہ ہے؟ تو گویا فاطمہ جس کو پسند کرے گی گویا اللہ بھی پسند کرے گا، مصطفیٰ بھی پسند کریں گے۔ تو گویا فاطمہ زہرا کو مصطفیٰ نے پسند کیا، لیکن فاطمہ زہرا کیا فرماتی ہے؟ فرماتی ہے انی احب من الدنیا ثلاث۔ اے دنیا پہ اپنا ایمان فروخت کرنے والوں، اے دنیا پہ اپنی ایمان کو بیچنے والوں، اے دنیا پہ اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، تمہارے لیے دنیا تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بنت محمد کے لیے آؤ سنو کہ دنیا میں کون سی تین چیزیں جو محبوب ہیں۔ ہم اپنی بھی محبوب چیزوں کو دیکھیں اور ذرا فاطمہ زہرا کی بھی محبوب چیزوں کو دیکھیں، کون سی محبوب چیزیں ہیں؟ فرماتے انی احب من الدنیا ثلاث، زہرا کو دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں۔ زہرا آپ کو کون سی چیزیں پسند ہیں؟ فرماتی ہیں تلاوت القرآن،
فاطمہ زہرا کو تلاوت قرآن پسند ہے. کون سی تلاوت قرآن؟ کیسی تلاوت قرآن؟ آئے ذرا دیکھیں ہم اپنے ارد گرد کہ ہم بھی کیا تلاوت قرآن سے وہی شوق اور رغبت رکھتے ہیں جو فاطمہ زہرا کو ہے. ہم جو اپنے آپ کو آج فاطمی کہلواتے ہیں، ہم جو آج اپنے آپ کو جعفری کہلواتے ہیں، کیا ہمارے اندر آثار فاطمیہ ہیں؟ کیا ہمارے اندر آثار جعفریہ ہیں؟ کون؟ ہمارے بہت عظیم راویان اصحاب امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہے یہ جن کے بارے میں چھٹے امام اپنی زبان عصمت سے کہہ رہے ہیں لولا مثل هؤلاء لم درست آثار النبوہ. امام لسان عصمت سے کلام کرنے والا مسجد النبوی میں بیٹھے ہیں، منبر نبوی ہے اور امام لسان عصمت سے گفتگو کر رہے ہیں. دو صحابہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک زرارہ بن عیون ہے اور ایک محمد بن مسلم ہے. فرماتے اگر ان جیسے اصحاب نہ ہوتے تو آثار نبوت مٹ جاتے. امام کسی معصوم کا نام نہیں لے رہے ہیں، امام کسی سیدزادے کا نام نہیں لے رہے ہیں. صلوات پڑھیں. امام کسی آنے والے امام کے بارے میں نہیں کہہ رہے، امام کسی اور بلکہ غیر معصوم ہے، بلکہ غیر امام ہے، بلکہ غیر سے یہ زیادہ ہے، ایک عام ہے. لیکن امام کی خدمت میں بیٹھ کر تعلیمات امام جعفر صادق حاصل کرنے والا ہے. امام ان کی تعلیمات کو سنا رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں اس زمانے میں جن کی زبان پر قالا جعفر اور قالا باقر کی حدیثیں تھیں. تو گویا یہ وہ تھے جیسے آج کے زمانے میں ہمارے ہاں آیت اللہ سیستانی ہے، مراجع الزام ہے. یہ شاگردان امام بھی اپنے زمانے کے فقہا تھے. تو گویا امام ہر زمانے کے فقہا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فقہاء دین نہ ہو تو آثار نبوت مٹ جائیں. لیکن یہ دیکھیے زبان عصمت سے جس کو یہ سند ملے، جب کسی نے محمد بن مسلم کو یہ کہا کہ یہ جعفری ہے، کیونکہ بنو امیہ اور بنی عباس کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی تو بعض ان کے دشمن تھے، تو کہا کہ یہ فاطمی ہے، یہ جعفری ہے. روایت کے جملے ہیں. جب ان کو حکومت کے کچھ افراد نے اریسٹ کیا اور کہا کہ یہ فاطمی ہے، روایت کہتی ہے محمد بن مسلم کہ جس کے بارے میں چھٹے امام نے یہ سند دی اگر یہ نہ ہوتے تو آثار محمدی مٹ جاتے. جب ان کو یہ کہا گیا یہ فاطمی ہے، روایت کہتی ہے محمد بن مسلم نے یہ سنا کہ لوگ مجھے فاطمی کہہ رہے ہیں، ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کر دیا. آج ہمیں کوئی فاطمی کہے تو ہم فخر کریں گے، آج ہمیں کوئی فاطمی کہے تو ہم خوش ہوں گے، آج ہمیں کوئی فاطمی یا جعفری کہے تو ہم کہیں گے ماشاءاللہ اس نے حق ادا کر دیا. لیکن دیکھیے جن کے حق میں چھٹے امام سند پیش کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے آثار نبوت مٹ جاتے. ان کو جب فاطمی کہا گیا تو وہ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اس لیے فاطمہ زہرا بنت محمد کی نسبت میری طرف میرا کردار اس لائق نہیں ہے
بنت محمد کے پاک کردار کی طرف نسبت دی جائے. وہ ہستیاں کہ جن کا کردار اتنا پاکیزہ، وہ ہستیاں جو خدمت گزار مذہب اہل بیت کہ چھٹے امام اپنے زمانے میں فخر کرے، لیکن اگر حکومت وقت ان کو فاطمی کہیں تو وہ گریہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میسج دے دیا، پیغام دے دیا، خبردار فاطمی ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. فاطمی ہونے کی بہت بڑی شرائط ہے. جب فاطمی کہا ہے تو کردار فاطمہ بھی ہو. تبھی تو زمانے کے امام نے توقیر فرمایا لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا والوں میرے لیے بنت محمد فاطمہ زہرا کے کردار میں اسوہ حسنہ ہے. ایک معصوم امام ایسے کسی بیوی کو اسوہ حسنہ نہیں بنا سکتا. تو لہذا اتنا پاکیزہ کردار مالک بیوی کہ زمانے کا امام بھی اسوہ حسنہ کہے. ہم دیکھیں جب زمانے کے امام کے لیے اسوہ حسنہ ہے تو ہم اپنے لیے کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو بیوی نے کتنی چیزوں کو پسند کیا. فرماتی ہے انی احب من الدنیا، اے دنیا پہ ایمان بیچنے والوں، اے دنیا پہ مر مٹنے والوں، دنیا تمہارے مقدر تو بن سکتی ہے، دنیا تمہارا تو ہو سکتی ہے، تمہارا اوڑھنا بچھونا تو بن سکتی ہے، لیکن سنو فاطمہ زہرا نے دنیا سے کیا پسند کیا؟ من الدنیا ثلاث، دنیا سے 3 چیزیں. احب نمبر 1 تلاوت القرآن. فاطمہ زہرا کو تلاوت قرآن پسند ہے. آج ذرا دیکھیں ہم اپنے گھر کے ماحول کو اور تلاوت قرآن ذرا غور کریں، اپنا محاسبہ کریں. ہم اپنے آپ کو فاطمی کہلاتے ہیں، ایام فاطمیہ ہیں، کتنی مجالس ہم سن رہے ہیں. ایام فاطمیہ میں ہمارے لیے یہ تربیت گاہ ہے. جناب فاطمہ زہرا کی تعلیمات سنیں، اس پر عمل کریں، اپنی نسلوں کو سدھاریں، اپنی اولاد کو سدھاریں. فقط اپنی اولاد اور اپنے لیے فقط مکان، گاڑی، لباس، پیسہ، ان چیزوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ سب یہی رہ جائے. اگر انسان کے ساتھ آگے کوئی چیز آئے گی تو وہ کردار کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد پڑھے. ذرا اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں. صبح سے لے کر شام تک کتنے گھنٹے ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چلتا ہے اور کس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں. کیا کیا ہم نے ابھی بھی اپنی ذمہ داری سمجھی؟ جو اولاد بیٹھ کر صبح سے شام تک جو ڈرامے دیکھ رہے ہیں یا کارٹون دیکھ رہے ہیں یا موویز دیکھ رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے کہا کہ بیٹا کچھ دیر کے لیے قرآن کی تلاوت لگا لو؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو کہا یا خود ہم نے دیکھا کہ بیٹا بیٹھ کر ترجمہ قرآن سن لو؟ اگر قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے تو گویا ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، کیونکہ دین کی اساس ہے قرآن اور اہل بیت پر. جب نہ ہماری زندگی میں قرآن ہو، نہ ہماری زندگی میں کردار اہل بیت ہو، پھر کس نام سے ہم اپنے آپ کو فاطمی بھی کہلوا رہے ہیں اور جعفری بھی کہلوا رہے ہیں؟ فاطمہ زہرا کو قرآن سے بڑا لگاؤ تھا. اتنا لگاؤ تھا کہ بیوی نے وصیت کر دی، اے علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا. اس لیے کہ میت قرآن سے انس رکھتی ہے. تو دیکھیے فاطمہ کو دنیا میں بھی قرآن سے انس تھا، محبت تھی، اور قبر میں جانے کے بعد بھی تلاوت قرآن سے کتنی رغبت ہے. اور ہم دیکھیں بطول کے شوہر علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اے علی والو میسج دے رہے ہیں،
बतून के शौहर, फातिमा ज़हरा के शौहर अली इब्न अबी तालिब, फातिमा ज़हरा की जुबानी भी सुना कि बीबी को कुरान पसंद था, लेकिन अली मौला क्या फरमाते हैं, फरमाते जिस घर में कसरत से कुरान की तिलावत हो और जिक्र इलाही हो, अल्लाह उस घर में 3 सआदतें बख्शता है। या अबुल हसन, मौला वो कौन सी 3 सआदतें हैं, वो कौन सी 3 बरकतें हैं? फरमाते जिस घर में कसरत से तिलावत कुरान हो, जिस घर में कुरान, जिस घर में जिक्र खुदा हो, वहां पर रहमत के फरिश्ते आकर रहना शुरू कर देते। रहमत के फरिश्ते, जिस घर में कसरत से तिलावत कुरान और जिक्र खुदा, रहमत के फरिश्ते। दूसरा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिस घर में कसरत से तिलावत कुरान हो और जिक्र खुदा हो, परवरदिगार उस घर से शयातीन को बाहर निकाल देता है। देखिए, मलाइका घर में आ जाते हैं और शयातीन चले जाते हैं। तीसरी, इमाम फरमाते हैं कि जिस घर में कसरत से तिलावत कुरान हो, जिस घर में कसरत से जिक्र खुदा हो, उस घर में रिज़्क़ की फरावानी और बरकत होती है। आज देखिए, हर घर में ये परेशानी है कि रिज़्क़ में बरकत होनी चाहिए, घर में से शयातीन निकलने चाहिए, घर में मलाइका रहने चाहिए। और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो, जिस घर में तिलावत कुरान, जिक्र खुदा तर्क कर दिया जाए, वहां पर ये 3 सआदतें मुसीबतें बन जाती हैं। वो कौन सी? इमाम फरमाते हैं रहमत के फरिश्ते उस घर को खैराबाद कर देते हैं। उस घर को रहमत के फरिश्ते पसंद नहीं करते। पर मेरा आपसे सवाल है, हमारी तमन्ना है कि नहीं है कि जमाने के इमाम हमारे घर तशरीफ लाए? हम सब की ये तमन्ना है। जब हम सब की ये तमन्ना है, क्या हमने अपने घर का माहौल ऐसा बनाया है कि मलाइका हमारे घरों को पसंद करें? अब मेरा वो सवाल है, मलाइका अफजल है या जमाने के इमाम? हम सबका अकीदा है हमारे वक्त के इमाम अफजल हैं, और रिवायत कहती है इन्नल मलाइका खुद्दामुना खुद्दाम शिअतुना। इमाम फरमाते हैं मलाइका हमारे और हमारे शियों के दर के गुलाम हैं। तो मलाइका खादिम हैं, अहले बैत अफजल हैं। तो अब मुझे कहने दीजिए कि अगर कुरान की तिलावत इस घर में ना हो और जिक्र खुदा को छोड़ दिया जाए, जब उस घर में रहमत के फरिश्ते उस घर को पसंद नहीं करते, भला जमाने के इमाम उस घर को कैसे पसंद करेंगे? इमाम तो अफजल हैं, पहले अपने घरों को इस लायक तो बनाएं कि रहमत के मलाइका हमारे घरों को पसंद करें, तब जाके जमाने के इमाम हमारे घरों में आएंगे। लेकिन हमारा घर मलाइका के आने के काबिल भी ना हो, जमाने के इमाम कैसे आए? हमारे घर में अगर सारा दिन केबल चल रही हो, कि इंडियन मूवीज चल रही हो, ड्रामे लग रहे हो, ऐसी फास्ट प्रोग्राम हो, और अचानक आ जाए कोई मस्जिद और शरीफ आदमी और हमारे घर में इंटर हो, तो हम कितना शर्मिंदा होंगे। तो क्या जमाने के इमाम को हम अपने घरों का माहौल दिखा सकते हैं? और हम इंतजार कर रहे हैं जमाने के इमाम का। अपने अंदर आसार फातिमिया पैदा करें। फातिमा ज़हरा कुरान से मोहब्बत रखती थी। जिसको कुरान नहीं आता, कुरान की तिलावत करना नहीं आती, वो ये न कहे कि मैं कुरान नहीं पढ़ा हुआ, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता। अगर नहीं पढ़ सकता और पढ़ना नहीं आता, इतना तो आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान की हर आयत पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाए, परवरदिगार आपको आयत कुरानी
امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ جب امام کے گھر میں کچھ افراد کو قرآن پڑھنا نہ آتا تھا، جیسے کنیزے اور کچھ غلام، تو امام کہتے تھے اتنی مقدار میں جتنی دیر میں اور اہل خانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تم اتنی دیر میں ذکر خدا کرتے رہو. ذکر لا الہ الا اللہ. امام فرماتے ہیں اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے تو اپنی زبان کو ذکر لا الہ الا اللہ سے معطل کرو. اور اگر رسول قاضی ہم اپنی کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ جس کتاب کو ائمہ معصومین کی تائید حاصل ہے کہ اس کتاب میں پورا ایک باب ہے جو آج ہمیں غیروں کی مساجد سے آواز سنائی دیتی ہے لا الہ الا اللہ کی، بلکہ چھٹے امام کو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ذکر لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دے گا جس کے دل میں ہم اہل بیت کا نور ولایت ہوگا. بھائی محمد اہل بیت محمد صلوات. میرے دوست اپنی زبان کو معطل رکھیں ذکر خدا سے، اپنے گھروں کو بابرکت بنائیں قرآن کی تلاوت سے. جو فاطمہ زہرا تلاوت قرآن سے عشق رکھتی تھی، تلاوت قرآن صبح و شام بی بی جب بھی فارغ ہوتی تو بی بی تلاوت قرآن کرتی یا بی بی نماز پڑھتی. تاریخ میں ملتا ہے. دوسری چیز، پہلی چیز بیان کرتی بی بی کیا فرماتی ہے دنیا سے جو پسند کے وہ ہے تلاوت قرآن. اے سیدہ دوسری چیز کون سی ہے؟ فرماتی ہیں انی احب من الدنیا، جو میں نے دوسری چیز پسند کی الثانی صلاۃ اللیل، نماز شب ہے. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا کو نماز شب سے بڑا پیار. فاطمہ معصومہ ہے کہ فاطمہ معصومہ ہے اور حضرت مریم بھی معصومہ ہے. اللہ اکبر. اب فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ دنیا والوں بنت محمد کو دنیا میں سے جو پسند ہے چیز وہ دوسری ہے نماز شب. روایت کہتی ہے جب حضرت عیسیٰ اپنی مادر گرامی حضرت مریم کی قبر پر گئے اور دعا کی پروردگار نے قبر کو شگافتہ کیا، حضرت مریم اٹھ کر بیٹھی اور حضرت عیسیٰ کہنے لگے اے مادر گرامی اگر اللہ آپ کو دنیا میں لوٹانا چاہے، کہا بیٹا ابھی تک موت کا ذائقہ میرے حلق میں موجود ہے. معصومہ بھی ہے. کہا مادر گرامی یہ بتا دیجئے کہ قبر میں کام آنے والے کون سے اعمال ہیں؟ فرماتی ہیں بیٹا دو چیزیں ہیں، ایک ہے نماز شب اور ایک ہے گرمیوں کے روزے. مریم معصومہ بھی نماز شب کی تلقین کر رہی ہیں اور فاطمہ زہرا بھی فرماتی ہیں کہ اے دنیا والوں، اے فاطمہ زہرا کی ولایت و محبت کا اقرار کرنے والوں، اے اپنے آپ کو فاطمی کہلانے والوں، اپنے اندر آثار فاطمی پیدا کرو. اگر تمہاری زندگی میں نماز شب کی سعادت نہیں ہے تو خبردار کبھی اپنے آپ کو فاطمی نہ کہلانا. نماز شب تو بی بی نے پسند کیا ہے، اور جس کی زندگی میں نماز بچے گانا نہ ہو اور وہ کہے کہ میں فاطمہ زہرا کا شیعہ ہوں. ذرا غور کریں کہ فاطمہ زہرا نماز شب سے محبت رکھیں، نماز شب کو محبوب رکھیں، اور ہمارے پاس 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بھی توفیق نہ ہو. ہم کہیں کہ ہم تو نہیں اٹھے صبح کو، نہیں اٹھ سکتے، کیا کریں؟ فاطمہ زہرا کس قدر مصیبت کے الزام میں تھی جب بی بی نے نماز پنجے گانا چھوڑی تھی. اللہ
اس مصیبت کی گھڑی میں بھی روایت کہتی ہے کہ جہاں بیوی کا ایک ہاتھ اپنے پہلو پہ ہوتا تھا، بیوی نے تو ہاتھ میں بھی نماز شب کو نہ چھوڑا. اور آج ہم یہ کہیں کہ فاطمہ زہرا کے ماننے والے ہیں، بیوی ہماری شفاعت کریں گی اور ہم اسی نام پہ نمازیں چھوڑ دیں. میرے دوست کسی غلط فہمی کا شکار میں نہ رہے. فاطمہ زہرا نے شفاعت کا ان کو حق دیا ہے جو کردار کی دولت، جو اپنے کردار میں آثار فاطمی لے کر آئیں گے. اپنے دامن میں پہلے کردار آل محمد کو تو جمع کر، اس قابل تو بنا کہ آل محمد کی بارگاہ میں جا سکے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے جرائم اور معصیتیں میرے اور اہل بیت کے درمیان رکاوٹ بن جائے جو ہمیں ان کی شفاعت سے محروم کر دے. خود علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں بعض مجرمین ایسے ہوں گے کہ جنہیں 300 سال بعد جا کر ہم اہل بیت کی شفاعت حاصل ہوگی. کتنے 100 سال بعد؟ 300 سال بعد. اور اللہ قرآن نے کیا فرما رہا ہے؟ وَقَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً. قیامت کے دن کی مقدار 50,000 سال ہے. تو امام کیا فرماتے ہیں؟ 300 سال بعد ایک دن جس کا 50,000 سال کا ہو. پتہ ہے کس امید پر ہم علی کی مخالفت کریں، زہرا کی مخالفت کریں؟ اے میرا دوست، یہ پاک ہستیوں کا کردار اپنانے سے عزت ملتی، ان کے پاک کردار اپنانے سے وقار میں اضافہ ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں کسی ٹھیلے والے کے پاس، کسی فروٹ والی دکان پر، تو وہاں پر عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ وہ جو داغدار پھل ہوتے ہیں ان کو اچھے پھلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں. جب کچھ پھلوں کے اوپر انہوں نے اسٹیکر یا کچھ کاغذ چڑھا کر رکھا ہوتا ہے تاکہ اچھے پھلوں کے ساتھ یہ داغدار پھل بھی چلے جائیں. میرے دوست، ہمارے کردار میں جو نقائص ہیں، جو عیوب ہیں، جو برائیاں ہیں، یہ آل محمد کی بارگاہ میں جانے کے قابل نہیں ہیں. لیکن اگر اس کردار میں تو فاطمہ زہرا کے کردار کی چادر چڑھا لے، اگر اس کردار پر تو محمد مصطفیٰ کے پاکیزہ کردار کی چادر چڑھا لے، اگر اسی کردار پر علی مرتضیٰ کے پاک کردار کا لباس پہن لے، اگر اس کردار پر پنجتن پاک کا پاکیزہ کردار کا لباس پہن لے، اگر اہل بیت کی سیرت کا لباس اوڑھ لے، جب آل محمد کی بارگاہ میں جائے گا، جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو رب کائنات کی طرف سے یہی جواب ملے گا، اے ملائکہ اسے آنے دو، یہ آل محمد کے پاکیزہ کردار کا لباس پہن لیا ہے. ہر محمد اہل بیت محمد صلوات. ایک سلام پڑھ دے محمد. قائمین آل محمد علیہ السلام صلوات. نماز شب. فاطمہ زہرا دنیا میں سے جو دوسری چیز پسند کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ نماز شب. نماز شب وہ چیز ہے کہ جب راوی کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا، میں نے چاہا کہ صبح سے شام تک میں لکھوں گا امام کیا مسائل کے جواب دیتے ہیں اور لوگ اپنی کون سی حاجتیں بیان کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں صبح سے شام تک لکھ رہا ہوں. جب شام کا وقت ہوا، خدمت امام سے اٹھنے لگا، میں نے کاؤنٹ کیا 70 مختلف لوگوں نے اپنی حاجتیں بیان کی. کوئی آ کر کہتا ہے مثلا مولا میرا بیٹا مریض ہے، امام نے اس کو جواب دیا صلاۃ اللیل، نماز شب ادا. کسی نے آ کر کہا پسند رسول میرے گھر میں جوان بچی بیٹھی ہے، امام نے جواب دیا نماز شب پڑھ. کسی نے آ کر کہا مولا میرے رزق میں کمی ہو گئی ہے، امام نے فرمایا نماز شب ادا کر. راوی کہتا ہے اس طرح کی 70 مشکلیں تھیں، ہر پہ امام سب کو جواب دے رہے ہیں نماز شب ادا کر. فاطمہ زہرا نے ایسے نماز شب کو پسند نہیں کیا،
کہ کتنے فائدے نماز شب میں. راوی کہتا ہے کہ 70 مختلف لوگوں کی حاجتیں تھیں لیکن امام کا جواب ایک تھا, نماز شب, نماز شب, نماز شب. یہ کہتا میں حیران ہو گیا. میں نے کہا فرزند رسول لوگوں کی حاجتیں مختلف ہیں اور آپ سب کو ایک جواب دے رہے ہیں نماز شب پر. فرماتے ہیں تو کیا سمجھتا ہے نماز شب کی عظمت کا؟ سن, اگر کوئی شخص 700 مصیبتوں میں گرفتار ہو اور وہ اگر نماز شب ادا کرے تو پروردگار نماز شب کی برکت سے اس کی 700 مشکلیں آسان کر دے. فاطمہ زہرا بھی نماز شب کو جو محبوب سمجھتی وہ ایسے نہیں سمجھتی. بہت عظیم عبادت ہے یہ نماز شب. روایت میں ملتا ہے جو شخص نماز شب کا پابند ہوتا ہے پروردگار اس کی محبت کو دنیا کے پانیوں میں ڈال دیتا ہے. دیکھیے دنیا کے پانی یعنی جہاں بھی امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, ایشیا میں, جہاں پہ بھی جائیں جتنے بھی پانی ہیں سب میں اللہ کیا کرتا ہے نماز شب پڑھنے والے کی حق کو ڈال دیتا ہے. امام فرماتے ہیں پھر جس علاقے میں جاتا ہے وہاں کے لوگ نماز شب کی کرامت سے اس کا اکرام اور تعظیم کرتے ہیں. اللہ اکبر. نماز شب ہے. فاطمہ زہرا نے جو دنیا سے پسند کی ہے دوسری چیز اور بتا دیا آثار فاطمیہ میں سے ہے وہ نماز شب ہے. تیسری چیز بی بی فرماتی ہے زیارت وجہ رسول اللہ, اپنے بابا کے چہرے کی زیارت کو پسند کرتی. اللہ اکبر. ایک روایت میں ملتا ہے والانفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. تیسری چیز زیارت وجہ رسول اللہ, اپنے بابا کے چہرے کی زیارت. جناب عائشہ کہتی ہیں جب کبھی فاطمہ زہرا ہمارے گھر میں آتی رسول اللہ کیا کرتے تعظیم فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فقط کھڑے نہ ہوتے. روایت کہتی ہے جناب سیدہ کے رسول اللہ ہاتھ چومتے, پھر جناب سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے. وَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ, رسول اللہ اس جگہ فاطمہ زہرا کو بٹھاتے جہاں پر رسول اللہ بیٹھے تھے. تو رسول اللہ یہ سارا اہتمام کیوں کرتے؟ کیا رسول اللہ فاطمہ زہرا کی جو تعظیم کرتے کیا یہ بیٹی کی عاطفت و محبت کی وجہ سے کرتے ہیں؟ اگر رسول اللہ بیٹی کی تعظیم و عاطفت کی وجہ سے کرتے تو دنیا کے ہر باپ کے لیے یہ مستحب جو سنت نبوی بن جاتا کہ جب بھی بیٹی اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے. لیکن کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. پھر آخر رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ رسول اللہ اس معنی کو سمجھا رہے ہیں فاطمہ بضعۃ منی. مزید میں مثال کے ساتھ عرض کر دوں, دیکھ لیجیے دنیا کا قانون ہے جب پاکستان ہو مثلا کوئی بھی ملک ہو کسی ملک کا صدر آ رہا ہو تو اس کو اس کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ میں کون جائے گا؟ صدر جائے گا. اور اگر کوئی وزیر اعظم آ رہا ہو استقبال کے لیے وزیر اعظم. جب کسی زمانے میں صدر کا استقبال وزیر نے کیا تو میڈیا نے کتنا اچھالا کہ یہ ہمارے صدر کی سنت ہے, انہیں معافی مانگنی ہوگی. گویا معلوم ہوا رتبے والے کے برابر والا اس کی تعظیم کرے. تو رسول اللہ جو تعظیم فاطمہ کے لیے اٹھ رہے ہیں دنیا والوں کو سمجھا دیا یا بضعۃ منی, یہ میرا ٹکڑا ہے. وہی سیدۃ نساء العالمین, اگر میں امت محمد کے مرد و زن کا صدر ہوں تو یہ فاطمہ زہرا میری امت کی عورتوں کی صدر ہے.
تو رسول اللہ اس معنی کو سمجھا رہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، کون فاطمہ؟ کون رسول جو فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو؟ رسول فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ جب رسول اللہ میدان معاشر میں جائیں گے تو تمام انبیاء، تمام امتیں تعظیم مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہوں۔ وہ فاطمہ جس کی تعظیم کے لیے کل کائنات کھڑی ہو، وہ فاطمہ اتنی تعظیم کی مالک بیوی، لیکن جب مصیبت آئی ہے زہرا پہ، وہ دروازہ، اللہ اجرکم علی اللہ، وہ دروازہ جہاں 9 ماہ رسول آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں یہ دروازہ لائق تعظیم ہے۔ اس دروازے پر رحمت للعالمین بھی آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ ابھی تو رسول نے تازہ تعلیم دی ہے صحابہ کو، امت کو۔ رسول کی تعلیمات میں سے ہے جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے، جب 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا پہنچایا جائے، اس کے گھر میں تعزیت کر بچھائی جائے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ابھی تو مسلمانوں نے آپ کی وفات سے پہلے یہ تازہ تعلیمات دی تھی۔ میں قربان جاؤں ہے زہرا، تیرے بابا کی اس سنت کو امت نے بھلا دیا۔ چاہیے تو یہ تھا رسول کی وارث بیٹی زہرا کے دروازے پر امت کھانا لاتی۔ آئی ضرور ہے، امت ضرور آئی ہے دروازے پر، لیکن تاریخ کہتی ہے ہاتھوں میں کھانا نہیں تھا، بلکہ کسی کے ہاتھ میں شمع تھی یا کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں۔ ہے وہ دروازہ، ہے جس دروازے پہ اسرائیل بھی آ کر گیا۔ اجرکم علی اللہ زیادہ، روایت کہتی ہے یا مسلمان آئے ہیں اس دروازے پر، یہاں آتی یا بنت محمد نے مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کو سمجھا کر لٹا دیا جائے کہ شاید حیا کر جائے، محمد کی بیٹی پلٹا رہی ہے، لیکن اتنی شقاوت تھی۔ روایت کہتی ہے یہ ایک شکی آگے بڑھا، اس نے دروازے پر آگ لگائی، فقط آگ لگائی۔ اداروں روایت کہتی ہے اپنے پاؤں کی دھوکر ماری، بس دروازے کو اتنی دھوکر ماری۔ روایت کہتی ہے دروازہ وہ سیدھا تھا، ایک نیک ہے جلتا ہوا دروازہ، ہائے نیک آگ سے گرم ہو چکی ہے، ہائے بیوی درو دیوار کے درمیان۔ روایت کہتی ہے جب دروازہ جا کر بنت محمد کے پیروں پہ لگا، ہائے نیک کا داخل ہونا تھا یا بیوی کی گود خالی ہوئی، ہائے محسن شہید ہوئے۔ اجرکم علی اللہ زیادہ، روایت کہتی ہے جب فاطمہ زہرا نے کیا کیا، در و دیوار کے درمیان روتے ہوئے بابا کی قبر کی طرف روک کر کے کہا یا ابدا
کیا وَلَدَمْ عَلَىٰ خَطِّ زَہْرَا بنت محمد کے رخسارے پہ وقتات کے تہا بھائی کمال چاہے سوچ سے پڑھا کہ بیوی کی بالی ٹوٹ کر نبی پہ جا گئی اجر و کمال اللہ اجر و کمال اللہ باب الباب اللہ کہتے ہیں جب یہ مصیبت جھیل گئی ایک مرتبہ بنت محمد نے آسمان کی طرف آنکھیں کر کے ہمارے زمانے کے امام کو پکارا کیا پکارا کہا یا ولدی مہدی او میرے لال مہدی متى تخرج او میرے لال تو کب ظہور کرے گا وتطلب ساری او میرے دشمنوں سے میرے تباہیوں کا بدلہ لے گا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ متوجہ